میں نشے میں نہیں ہوں۔ جان ایلیا۔ بہار کی ایک بے مہر اور ملال انگیز شام ہے اور میں سکوت میں کلام کر رہا ہوں، شاید اپنے آپ سے، شاید اپنے لوگوں سے، یا شاید تاریخ سے، یا پھر وقت سے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تاریخ کے قبیلوں اور قوموں کو آنک رہا ہوں، ان کے بھیتر جھانک رہا ہوں۔ شاید سارے فیصلے وقت کے ہیں، پر جلال اور پر جبروت وقت کے، اور تاریخ وقت کا پر جلال اور پر جبروت وقت کا۔ اس کے مہا سنکھ ضرب، مہا سنکھ ضرب، مہا سنکھ ضرب، مہا سنکھ ضرب، ضرب 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 سرور کی ایک پل بھی نہیں ہے، بلکہ وقت اور تاریخ کے درمیان کسی دور سے دور کی نسبت کے گمان کا گمان کرنا بھی آخری حد کی دیوانگی ہے۔ بات تاریخ کی چل پڑی ہے، انسانوں کی تاریخ کی، یعنی معلوم تاریخ کی، اور اس بات نے میرے ذہن میں 6-7 ہزار برس کی گزراں کا خیال دوڑا دیا ہے۔ اس گزراں میں بہت سی سلطنتیں ابھریں اور بہت سی ڈوبیں۔ ان کے ابھرنے اور ڈوبنے اور ان کے چڑھنے اور بچھڑنے کی ایک عجب سرگزشت ہے۔ پرانے دنوں، بہت پرانے دنوں میں 3 سلطنتوں نے اوج اور عروج کا سب سے بلند مرتبہ پایا۔ یہ سلطنتیں بے حد زور آزما، زور آور اور زور مند سلطنتیں گزری ہیں۔ ان کے نام ہیں مصر، ایران اور رومۃ الکبریٰ۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ تھیں اور وہی تھیں۔ ان کے بعد ان کی جگہ لینے والی سلطنتوں نے ان کے کمال اور زوال سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مصر کیوں خراب و خوار ہوا، ایران کیوں نااستوار و بے مدار ہوا، اور رومۃ الکبریٰ کیوں بے وقار اور مہلکے سے دوچار ہوا۔ سنا اور سمجھا جائے کہ تاریخ کی ایک عقل فعال ہوتی ہے جو قوموں اور ملتوں کی ایک ایک بات کا حساب رکھتی ہے اور اسی حساب کے مطابق ان سے معاملت کرتی ہے۔ نشیان نے ایک بار بحرین کے ایک بہت پرانے گورستان میں عجب کچھ کلام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اے تم تھے اور ہونے کی طرح تھے، تم دلمون کی شائستگی اور بالستگی کے مالک تھے۔ تمہارا 5-6 ہزار برس پہلے کا زمانہ شائستگی اور بالستگی کے زمانوں کا زمانہ تھا اور ارجمندانہ تھا۔ پھر تم نے خود اپنے ساتھ برا معاملہ کرنا شروع کیا، اور جو قوم اور ملت خود اپنے ساتھ برا معاملہ کرنے لگے اسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ اے تم قومیں آخر کیوں ایک مدت تک نمو اور نمود پاتی اور پھر خود ہی اپنا ڈھانچہ کھڑکھڑاتی ہیں، اپنی ناک کے نتھنوں سے اپنے گرد و پیش کے شنوائیوں کو آزار پہنچاتی ہیں؟ شاید ایسا ہے کہ انسان کے گروہوں میں سے ہر گروہ اپنی زندگی کا ایک دور گزار کر خود اپنے آپ سے اور اس کے ساتھ دوسروں سے برا معاملہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے اندر اور اپنے باہر کسی بات کو کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اس کے سر دھرے اور سرغنہ خود اپنے لوگوں کے بلکہ خود اپنے پیری ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو تم ایک اکتاہٹ کہہ سکتے ہو۔ یہ حالت، یہ اکتاہٹ جان لیوا ہوتی ہے، اور جو گروہ اس اکتاہٹ کا آزاری ہو جائے وہ کبھی پنپنے نہیں پاتا۔ مصر، ایران اور رومۃ الکبریٰ کے زوال کا سبب بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور یہ بھی کہ انہوں نے اپنا اچھا برا حساب لگانے کے سوا اپنے زمانے کے دوسرے گروہوں کا حساب لگانا بری طرح چھوڑ دیا تھا۔
نشیان نے روم کے قابل صد احترام حکمراں فلسفی حکمراں مارکس آریلیس کو یاد کرتے ہوئے روم کے حکمرانوں کی ایک وحشیانہ شاہانہ تفریح کے بارے میں بھی کلام کیا ہے۔ جہاں سارے راستے جاتے تھے وہاں ہمارا اپنا ایک آدمی بھی گزرا ہے، ایسا آدمی جس کے سامنے حکیم اور حاکم اپنی گردنیں جھکائیں اور اس کا ادب بجا لائیں، جس طرح کاہنوں کا ادب بجا لایا جاتا ہے۔ وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ اس کی ملکہ اس کے غلام کی ناز برادر تھی۔ ہم اس کا ذکر سقراط کے ساتھ کرتے ہیں۔ سقراط کی بیوی سقراط کو بڑی گندی گالیاں دیتی تھی، بڑی گندی گالیاں، پر وہ سقراط کے غلام کی منظور نظر نہ تھی، اس لیے کہ سقراط کا کوئی غلام نہیں تھا۔ وہاں سیاہ نسل کے ایک تنومند غلام کو دوسرے تنومند غلام سے فرمان کے مطابق کسی ایک کے جان ہارنے تک لڑوایا جاتا تھا۔ حریفوں میں سے کوئی بھی دوسرے کا دشمن نہیں ہوتا تھا۔ جیتنے والا جان ہارنے والے کا جانثار اور سوگوار ہوتا تھا، اپنی زندگی کے آخری سانس تک۔ میں نے پرانے زمانے کی 3 عظیم الشان سلطنتوں کا ذکر کیا تھا، مصر، ایران اور رومۃ الکبریٰ کا۔ اس زمانے کا مصر، ایران اور رومۃ الکبریٰ امریکہ ہے، اور ان تینوں سے کہیں زیادہ دراز دست، محیط اور دہشت ناک۔ ہمیں تمام کمزور قوموں کو اس آقاؤں کے آقا سے چھٹکارا پانا ہے۔ اس کے لیے ہتھیار نہیں، اپنے آپ پر اعتماد اور اعتبار ہونا چاہیے۔ مجھے یہی کہنا تھا، اور یہ کہ میں نشے میں نہیں ہوں۔